ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم. گزشتہ مجلس میں آخر میں ایک دو باتیں آئی تھی. ہمارا وقت ہو گیا تھا اس لیے اس میں کچھ تفصیل نہیں ہو سکی. آج خیال آیا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر بہت بڑا الزام ہے. الزام یعنی جس کی کوئی حقیقت نہیں، جھوٹا بہتان، جھوٹی بات. وہ مجھے خیال آیا کہ گزشتہ میں نہیں بیان کر سکا، وقت ہو گیا تھا. میں مختصر بیان کر دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے چلوں گا. ضمن میں ایک بات آئی تھی. اس کے ضمن میں رحمت، کہ جس کے پیش نظر انسانیت کی قدر نہیں ہوتی بلکہ کرسی کی قدر ہو، حکومت اور اقتدار کی اور دولت کی قدر ہو، اس کے نزدیک انسان کی کوئی قیمت نہیں. اس کے ضمن میں نے دو جنگ عظیم کا ذکر کیا تھا کہ وہ جنگ کیوں ہوئی تھی. اقتدار کے لیے، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. امن قائم کرنا نہیں تھا. مظلوم کا مداوا نہیں تھا اور ظالموں کا خاتمہ کرنا مقصود نہیں تھا. بس اپنا مقصد حکومت، اقتدار، کرسی، دولت. انسان کی کوئی قیمت نہیں. حالانکہ اللہ کے نزدیک حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کرنا پوری
دنیا کو ہلاک کرنا، فنا کرنا آسان ہے ایک مسلمان کے بدلے میں، اللہ فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان کو قتل کرنے میں آسمان والے دنیا والے جمع ہو جائے ساری کائنات، تو ایک مسلمان ایک انسان کے بدلے میں ساری کائنات کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، اتنی قیمت ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہی قدم تھی، جس نے کلمہ پڑھ لیا بس ختم۔ اب اس نے دل سے پڑھا یا اپنی جان بچانے کے خاطر پڑھا، کوئی تحقیق نہیں، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، اس کی جان محفوظ ہو گئی، اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک مختصر واقعہ جس کو میں سنا تو ابھی یاد آیا، ایک صحابی تھے جن کا نام ہے محلم بن جسامہ، یاد آ گیا الحمدللہ۔ ایک سریہ بھیجا، سریہ آپ جانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہو، صحابہ کا گروہ صحابی کی عمارت میں بھیجے، جس کو بولتے ہیں سریہ، غزوے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں بنفس نفیس شریک ہوں، جس کو غزوہ ہو، کل 27 غزوے ہوئے اور سریے 60، 50 اور 10، کتنے سریے؟ تو ایک سریہ بھیجا حضرت محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتا عمارت، وہ پہنچے ایک قبیلے کے پاس جہاں بھیجا تھا، غالباً اس قبیلے کا نام ہے ازبت، اگر میرا حافظہ خطا نہ کرتا ہو، وہاں بھیجا کہ جاؤ دین کی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو۔ وہاں جب پہنچے ایک آدمی کی ملاقات ہے، وہ کون تھا آدمی معلوم؟ یہ جو محلم بن جسامہ تھے، اسلام سے پہلے ان کی آپس میں کچھ رنجش تھی، کچھ لڑائی جھگڑا تھا۔ جیسے ہی دیکھے اس آدمی نے بکریاں چلا رہا تھا، اس جماعت کو دیکھا، وہ سمجھا کہ میرے اوپر حملہ کر دے گا، فوراً اس نے یوں کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا۔ لیکن یہ جو صحابی تھے محلم بن جسامہ، کوئی خیال نہیں ہے، کلمہ پڑھا پھر بھی تلوار چلا گیا۔ صحابہ جو دوسرے تھے انہوں نے منع کیا، آپ اس کو نہیں مان سکتے، آپ نے دعوت بھی نہیں دی، دعوت سے پہلے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا خود محفوظ ہو گیا، آپ نہیں مان سکتے۔ تو کیا کہا معلوم؟ کہ یہ اپنی جان اور مال کی حفاظت کے خاطر کلمہ پڑھا، دل سے نہیں پڑھا، اس لیے میں نے قتل کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کریں گے۔ سریہ واپس آئے، وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا واقعہ پیش ہے۔ اللہ کے رسول کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھو ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا محلم کو بلاؤ. آئے پوچھا یہ آپ کی شکایت کر رہے بات صحیح؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا ہوا، اس نے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے خاطر کلمہ پڑھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ کو پتا ہے کہ مال اور جان کے خاطر کلمہ پڑھا، حقیقی کلمہ نہیں پڑھا، سچا یہ مومن نہیں ہے بلکہ ظاہر میں اس نے کلمہ پڑھا؟ لیکن نہیں یا رسول آپ کیسی بات کرتے ہو، کیوں مسلمان کو اس طرح سے قتل کیا؟ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو غصے ہو گیا، اب ناراض، اب چہرے انور سرخ ہو گیا. کسی کی مجال نہیں جس وقت آپ ناراض ہو کہ آپ کے سامنے کوئی جم سکے کوئی بیٹھ سکے. اب وہ رو رہے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت فرما. شاید پوری سیرت میں ایک یہی ایسا واقعہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ تیری مغفرت نہ کرے. سوچنے کی بات ہے، کبھی وقت نہیں ورنہ میں آپ کو کھولتا سمجھاتا. لا غفرت لنا یہ الفاظ ہے، اللہ تیری مغفرت نہ فرما رہا. علامہ ذہبی نے بھی بیان فرمایا اسد الغابہ فی تمییز الصحابہ، دوسری کتابوں میں بھی ہے یہ بات، دارمی میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے. یہ واقعہ اس سے آپ اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت اللہ، کبھی دشمن کو بد دعا نہیں دی، مسلمان ہے اور بد دعا دی تیری مغفرت نہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگاؤ ایک مسلمان کی خون کی قیمت کتنی زیادہ ہے. صحابی کو بھی آپ نے یہ فرما دیا تیری مغفرت نہ ہو. یہ ہے قیمت ایک مسلم. اب آگے کیا ہوا؟ ہاں اتنا ہوا کہ یہ پریشان ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما دے گئے، اب تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں. مغفرت کیسے ہو سکتی ہے سوائے یہ کہ اس جرم کو بھگتنے کے بعد مغفرت ہو جائے. لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کی جان کی قیمت دیکھو کتنی ہے. وہ تو چلے گئے مدینہ سے باہر، بہت پریشان بے چین رو رہے تھے، جنگلوں میں گھوم رہے تھے. ہفتہ 10 دن ہوا انتقال ہو گیا. غم میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، کتنا بڑا قصور ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم نہیں. آپ کے واقعات آپ کو پتا ہے، میں نے چند واقعات تو مجلس پہلے بیان کیے تھے آپ کی رحمت کے. بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا. عبداللہ بن ابی منافق کو معاف کیا، ابو سفیان کو معاف کیا، سمامہ بن حسان کو معاف کیا، صفوان بن امیہ کو معاف کیا، مکہ والوں کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا. یہ صحابی ہے معاف نہیں کیا، وجہ کیا؟ ان کا جرم بہت خطرناک تھا. یہ ہے مسلمان کی قیمت. آج ہمارے دل میں نہیں ہے. مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا کعبہ شریف کو ڈھانے سے بھی زیادہ خطرناک. کتنا خطرناک گناہ ہے. اس کی وجہ ہے میں مختصر بتا دوں. کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے بالکل، وہ تو ایک در و دیوار کا نام ہے. وہ در و دیوار اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی، اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں آ سکتا، وہ اپنے اندر اللہ کی محبت کو نہیں سمجھ سکتا. بیت اللہ کی عظمت تو کیوں ہے فضیلت، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس بنا پر. اور مومن جو ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کا خوف بھی کرتا ہے، اللہ کی محبت کو بھی سمجھتا ہے. یہ اوصاف کعبہ میں نہیں ہے، بیت اللہ میں نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، ساتوں آسمان بھی نہیں، ساتوں زمین بھی نہیں،
زندگی میں آ سکتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگاؤ مومن کے دل کی قیمت. تو اس کو اگر تکلیف پہنچائی تو بس آپ سمجھ لو, آگے سب باتیں سمجھ لو. ماں باپ کو تکلیف پہنچائی تو, رشتے داروں کو تکلیف پہنچائی تو, جتنا قریب ہوگا اس کو اگر تکلیف پہنچائی, علماء کو تکلیف پہنچائی, بزرگوں کو تکلیف پہنچائی, اللہ والوں کو تکلیف پہنچائی, کیا حشر ہوگا بتاؤ. بہت خطرناک وعیدیں ہیں حدیث میں, لیکن یہ ابھی میرا مضمون نہیں, اسی میں بولنا بات ہو جائے گی. تو دیکھو ایک مومن انتقال ہو گیا, ان کو دفنا دیا صحابہ وہیں پہاڑ کے پاس. دوسرے دن دیکھا تو لاش باہر تھی. پھر صحابہ نے اور گہری قبر کھودی اور بڑے بڑے پتھر رکھ دیے. پھر تو دیکھا لاش باہر تھی. یہ یوں سمجھے صحابہ کہ یہاں یہودی آباد ہے بستی, یہی حرکت کرتے ہوں گے, یہی شرارت کرتے ہوں گے. تو اور زیادہ گہری کھودی, بڑے بڑے پتھر رکھ دیے. چوتھے دن دیکھا لاش باہر تھی. بہت ڈر لگتا ہے, لیکن کیا کرے, بات آ گئی بیچ میں, اس لیے میں نے کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا صحابہ نے کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تو اس سے بھی بروں کو قبول کرتی ہے, لیکن کبھی کبھار تمہیں سبق اور عبرت دینے کے لیے اس طرح اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں. یہ مطلب اس کا بس ایک سبق مل گیا, عبرت ہو گئی. بس ایک واقعہ کافی ہے سبق کے لیے, عبرت کے لیے. بعض مرتبہ دنیا میں دکھا دیتا ہے, اور ہر ایک واقعہ دنیا میں دکھانا کوئی ضروری نہیں ہے. بس ایک مثال کافی ہے, ایک مثال کافی ہے. اب آپ ہی بتاؤ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہوگا. تو اس طرح کرتا ہے جو کوئی مسلمان کو مارتا ہے, مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے, اللہ والوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. کتنا بڑا گناہ اللہ نے اعلان کرایا ہے, 2 گناہ پر ایسا اعلان, ایسی وہی کسی گناہ پر نہیں ہے. ایک تو کون سا معلوم, جس نے میرے ولی کو ستایا میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں کروں گا اس کی طرف سے. اور جس نے سودی کاروبار نہیں ترک کیا, نہیں چھوڑا, اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اب بہت عام ہو چکا ہے سودی کاروبار. کہاں سے برکت ہوگی؟ اللہ نے اعلان جنگ کیا, اور اللہ جب جس کے ساتھ لڑے وہ کامیاب, وہ غالب آ ہی نہیں سکتا. سامنے والا مغلوب ہوگا, پریشان ہو جائے گا, ناکام ہوگا, بے چین ہو جائے گا, اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی, کہیں ٹھکانا نہیں ملے گا. تو سودی کاروبار جو علماء سے ہم جو کاروبار کرتے ہیں پوری نوعیت بتاؤ. آج کل تو عجیب و غریب سب بزنس نکلے ہیں, لیکن اکثر دیکھو انٹرسٹ والے, لیکن نہیں سمجھتے مسلمان. کوئی نہ کوئی بہانہ نکالتے ہیں, تعویل کرتے ہیں کہ نہ ایسا نہیں ہے مفتی صاحب, ایسا ہے. ہاں بہت اچھا, آپ ایسا سمجھو, پتا چلے گا مرنے کے بارے میں. ہاں تو ایک مومن کی قیمت دیکھا آپ نے, صحابی ہیں. تو اصل بات میں یہ سمجھا رہا تھا, بات دوسری آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کہ آپ کا مقصد اقتدار نہیں تھا, کرسی نہیں تھی, دولت نہیں تھی, حکومت نہیں تھی. بس ایک انسانیت کو کام کرنا تھا. انسانیت کو پوری دنیا میں انسان جانور بنا ہوا تھا, ایک دوسرے کی حق تلفی کر رہا تھا, ظلم کر رہا تھا, ستا رہا تھا, قتل و خون عام تھا. تو آپ انسانیت کو عام کرنے کے لیے, امن و امان کو عام کرنے کے لیے جو کچھ ہوا وقتی طور پر آپ نے کیا. مثال کے طور پر جو جہاد نے کیا اسی طرح سے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوے کیے, اور سریے 60 کیے,
کل ملا کر کتنے قتل ہوئے معلوم ہندو مسلم؟ 1018، بس 23 سال میں 1018، ان میں سے 259 مسلمان اور 759 غیر مسلم۔ لیکن 1018 کی قتل کے بعد پوری دنیا میں امن عام ہو چکا تھا، سکون ہو گیا تھا، مظلوموں کی مدد ہو گئی تھی، ظالموں کی ہلاکت اور ظالموں کا خاتمہ ہو گیا تھا، تمام شہروں میں امن اور سکون عام ہو چکا تھا۔ صرف اتنے میں 1018 میں، اور جنگ عظیم میں کتنا ہوا میں نے آپ کو بتایا تھا، کم سے کم 6 کروڑ انسانوں کا خون ہوا، لیکن کوئی عمل نہیں، کوئی مظلوموں کی مدد نہیں ہوئی، ظالموں کی کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، شہروں میں کوئی عمل نہیں ہوا، بلکہ اخیر میں تو ایسا ایٹم بم مارا، میں نے بتایا تھا آپ کو، ایٹم بم کس نے بنایا تھا معلوم؟ امریکہ کا ایک آدمی تھا، سائنٹسٹ، البرٹ نام کا، شاید البرٹ آئنسٹین ایسا کوئی نام آتا ہے، اس نے ایٹم بم بنایا تھا۔ جب امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مارا تھا تو اتنا رو رہا تھا کہ سر پہ ہاتھ دے کر، اور اس نے یوں کہا میرا یہ مقام انسان کو ختم کرنا، میرا مقصد تو دوسرا تھا کہ ایٹم بم بنانے کا، اس نے یوں کہا تاکہ زمینی پیداوار خوب ہو، جو زمین ویران پڑی ہے وہاں اگر بم پھینکا جائے تو اپنی پیداوار کو خوب کرے گی، ایگریکلچر کے لیے اس نے یہ بنایا تھا۔ لیکن اس نے یوں کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ میری یہ جو ریسرچ ہے، میں نے جو یہ ٹیکنالوجی سے یہ جو ایٹم بم ایجاد کیا ہے، اس کے ذریعے سے انسانوں کا خون ہوگا تو میں کبھی اس طرح ایٹم بم نہ بناتا۔ وہ حیات تھا اس وقت جس وقت ایٹم بم مارا تھا، 25 سال تک اس کا اثر رہا، بلکہ ابھی تک 1955 میں اس کا انتقال ہوا البرٹ کا۔ تو یہ دیکھو یہ خون خراب ہے، 6 کروڑ کے قریب انسانوں کا خون خراب ہوا، لیکن کوئی عمل نہیں، کوئی سکون نہیں، ظالموں کی کوئی ہلاکت نہیں، مظلوموں کی کوئی مدد نہیں۔ اور اوپر سے اب میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا تھا نا کہ اصل میں بیچ میں مجھے بات کہنی تھی کہ اسلام کو بدنام کیا، الزام لگایا اسلام پر بہت بڑا، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کہا انہوں نے معلوم؟ کیا کرے، میں نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نباشی، کیا تو کفر یا کلمہ زبان سے نکالے کسی کی طرف سے کہ فلانے نے اس طرح کہا تو اس سے کفر نہیں ہوتا، اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محمد سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں، اور انہوں نے جو کہا اس کا ترجمہ ہوتا ہے محمد خونخوار تھا، خون بہانے والا، خون خراب کرنے والا، نعوذ باللہ۔ حالانکہ کتنے خون ہوئے؟ 1018، لیکن فائدہ کیا ہوا؟ اور وہ بھی جس کا خون خراب کیا، جن کو قتل کیا گیا، وہ کیسے تھے؟ وہ شریر تھے، وہ بدماش تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امن ہو شہروں میں، وہ ظلم کر رہے تھے، بہت سمجھایا، ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے دل پہ نہیں لیا، ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ وہ خود کہتے تھے کہ بالکل یہ سچے ہے محمد، یہ اسلام بالکل سچا ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سب کچھ مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اور زیادہ ستاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن چھوڑنا پڑا، اور کیسی تکلیفیں دیتے تھے صحابہ کو، اس لیے مجبوراً اللہ کا حکم آیا تو ایسوں کو مارا، لیکن امن کیسا قائم ہو گیا؟ کتنا بڑا انصاف ہے اسلام کے اوپر۔ کون الزام لگاتا ہے معلوم؟ آج کل روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اور اسلام کے خلاف، ہر وقت بدنام کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن جتنا بدنام کرتے ہیں اتنا ہی اسلام ابھرتا ہے، اسلام اتنا ہی مطلب کہ اسلام عام ہوتا ہے دنیا میں، جتنا انہوں نے قرآن کے خلاف جو کچھ کیا اتنا ہی قرآن عام ہو رہا ہے۔
لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ کیوں اس کلام کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، اس کلام کو کیوں جلایا جا رہا ہے. ہم دیکھیں تو صرف اس کا مطالعہ کریں تو اور زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور زیادہ اسلام کی طرف لوگ آتے ہیں. لیکن اتنا بڑا الزام واقعیت یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں کیا ہے کہ مسلمان جو ہے تاریخ سے ناواقف ہیں، سیرت کا پتہ نہیں. اس بنا پر یہ سب مسلمان بھی ان کے بہاؤ میں بہہ پڑتے ہیں. مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنے زیادہ غزوے کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ 27 غزوے کیے، 7 سریے کیے، بس ان کا کام ہی یہ تھا، بس ہاتھ میں ہر وقت تلوار. نعوذ باللہ، کتنا بڑا بہتان ہے. اور یہ کہتے تھے کہ ہر وقت بس گھوڑا ہو، اونٹ ہو، ہاتھ میں تلوار ہو اور ایک عورت پڑوس میں ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں کہ بس ان کا تو ہر وقت لڑائی کا مشغلہ، ہر وقت تلوار. بھائی مانتے ہو یعنی اسلام میں داخل ہو گئے یا نہیں، ورنہ تلوار سے خبر لی جا رہی ہے، بس زبردستی. کون ان کو سمجھا رہے ہیں؟ میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا تھا عبداللہ بن ابی منافق کا، کیسی رحمت کا معاملہ، کیسی الفت، کیسے احسان کا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے کو دیکھ کر ان کے خاندان کے 1000 آدمی خزرجی اسلام میں داخل ہو گئے. تو یہ تلوار کی زور سے پھیلا ہے، لیکن بس بدنام کرتا ہے مسلمان. آج پوری دنیا مسلمانوں کی دشمن ہے اور اسلام کی دشمن ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے. ایک تو یہ اعتراض ہی ان کا. دوسرا اعتراض کیا ہے معلوم؟ کہ مسلمانوں نے، اسلام نے غلامی کا رواج دیا. بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ تعصب بنا ہے، یہ دشمنی ہے اسلام کے ساتھ، ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حالانکہ غلامی تو اسلام سے پہلے سے تھی، کوئی ہزاروں سال سے غلامی تو چل رہی تھی. ارے اسلام نے تو غلامی کا خاتمہ کیا. صحیح معنوں میں اسلام کا غلامی کے خاتمے کا کلیدی رول اختیار کیا ہے. اسلام آپ اگر جو مطالعہ کرے تو آپ کو پتا چلے اصل میں کیا کرے. افسوس اس بات کی ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن یورپ میں جو ہمارے نوجوان جو مسلمان ہیں تو ان کی طرف مائل ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ غلامی کا رواج تو اسلام نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا رواج دیا، ورنہ انسانوں کو پہلے غلام نہیں بنایا جاتا تھا، حالانکہ اس سے پہلے غلام بنایا جاتا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ اسلام نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، غلامی کے رواج کو ختم کیا. کیسے ختم کیا؟ میں مختصر 1-2 بات بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات میں بہانے بہانے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بیان کی. غلام کو آزاد کرو، آزاد کرو. ذرا کچھ ہوا کلام مجید میں ہے، ایسا اگر ہوا تم نے غلط قسم کھا لی، اب قسم کا کفارہ غلام کو آزاد کرو. آپ نے زنا کر دیا، غلام کو آزاد کرو. کسی کو قتل کر دیا بھولے سے، غلام کو آزاد کرو. بہانے بہانے غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے. پہلے غلامی کا رواج تھا اور انسانوں کو اس طرح جکڑا جاتا تھا، جانور سے بدتر اس سے خدمت کی جاتی تھی. پوری رات اس کو کھڑا رکھا جاتا تھا اور اس کے سر پہ موم بتی جیسا چراغ ہوتا تھا، پوری رات کھڑا رہنا پڑتا تھا. اتنا ظلم ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ غلام ہمیشہ غلام بننے کے لیے تیار. ایسے واقعات ہیں، یہ تو میں بیچ میں بات کر رہا ہوں. یہ جو اعتراض کر رہی ہے کہ اعتراض تو وہ تھا، نعوذ باللہ دہشت گرد کہتے ہیں، کفار جو کہتے ہیں، اس کا میں نے مختصر جواب دے دیا. ان کو شرم آنی چاہیے کہ 6 کروڑ انسانوں کا خون کیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور یہاں 1018 کا صرف خون ہوا. 1000 کچھ بھی نہیں ہے کروڑ کے مقابلے میں، لیکن پوری دنیا میں امن. میں نے آپ کو بتایا تھا وہ عدی بن حاتم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ عدی اگر آپ کی امت میں برکت ہو تو ہیرا سے ایک عورت سواری پر آئے گی، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، پورا بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی. اس کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا. تمام علاقوں میں، تمام دیہاتوں میں کسی رستے میں اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. اور ایسا دیکھا حضرت عدی بن حاتم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا
اگر آپ کی عمر میں جو برکت ہو تو واقعتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی عمر میں برکت دی. 120 سال کی عمر ہوئی تھی. یہ عجیب بات. 60 سال کفر میں اور 60 سال اسلام کی حالت میں. حضرت علی خود فرماتے ہیں میں نے خود دیکھ لیا سب. یہ ان کے والد کی برکت تھی. بہت سندر. یہ بھی صحیح کرنے گئے تھے. کیوں فائدے کی بات ہے. علی جو تھے نا ان کے والد ان کی نیکیوں کا یہ سیلا تھا, یہ بدلہ تھا. اللہ تعالیٰ محسنین نیک کام کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور خاص کر کے والدین اگر نیک ہوتے ہیں, صالحین ہوتے ہیں, احسان کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کا بدلہ, اس کا پھل اولاد کو ملتا ہے. نیکی کبھی اللہ ضائع نہیں کرتا. اس بات کو یاد رکھو, اپنے دل میں بٹھا دو. نیکی کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے یعنی نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. تو علی جو تھے ان کی ابا بڑے نیک تھے, بڑے سخی تھے, لیکن عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ان کو اسلام نہیں ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی, نبوت کا زمانہ نہیں ملا. اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ان کے ابا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, حاتم طائی. اس زمانے کے سب سے بڑے سخی. ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. ایسے سخی تو کوئی نہیں گزرا. میں آپ کو ایک دو واقعہ اگر جو میں آپ کو سناؤں آپ حیرت میں پڑ جائیں. لیکن وہ جو سخاوت تھی, وہ جو نیک کام تھا, اس کا اثر اولاد کو پڑا. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. کلام مجید میں بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا تھا کہ آپ کے ابا بڑے سخی تھے, بڑے نیک آدمی تھے اپنے زمانے میں. وہ جو حاتم طائی تھے اس زمانے میں بھی غلامی کا بھی رواج تھا. اتنے غلام تھے, بہانے غلام کو آزاد کر دیتے تھے. بلکہ بعض مرتبہ سردیوں کی راتوں میں بڑی کڑاکے کی سردی ہوتی تھی, ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی, چھت پر اتنا خطرناک آدمی کھڑا نہ رہ سکے. ایسے وقت میں غلام سے کیا کہتے معلوم, تو باہر پر جا رات کے وقت میں اور آگ جلا. ہو سکتا ہے کہ کوئی مسافر پریشان ہو, رستہ بھول گیا ہو, تو آگ دیکھ کر تیرے پاس آئے اور جیسے ہی وہ مسافر تیرے پاس آ گئے اس کو میرے پاس لا. اگر تو اس طرح کوئی مسافر کو بھولا بھٹکا مسافر کو تو میرے پاس لائے گا تو میں اس کو سہارا دوں گا, کھانا بھی کھلاؤں گا, وہ سردی سے بچ جائے گا اور تیرا فائدہ یہ ہوگا میں تجھے آزاد کر دوں گا. ایک غلام آزاد کرنا کتنا قیمتی ہوتا تھا معلوم, لاکھوں روپے کا غلام. بس اس بات پر وہ آزاد کر دیتا تھا. تو وہ تلاش کرتے تھے مہمانوں کو کہ کوئی مہمان آ گئے. یہ حاتم طائی کی سخاوت تھی. اور کیسا سخی تھا معلوم, ایک دو واقعے میں سنا دوں, اس میں بات آئی. بلستان بوستان میں ہے کہ ایک مرتبہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا, یمن کا بادشاہ, اس نے سنا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے جو ہواؤں سے باتیں کرتا ہے. اتنا تیز رفتار, ہوا کو بھی پیچھے کرتے رہے. اور جب وہ اپنے قدم کی ٹاپ مارتا ہے پتھروں پر تو آگ کے شعلے اڑتے ہیں. اتنا زبردست تیز رفتار ہے اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایسا گھوڑا ہے. اس طرح کا تذکرہ ہوا بادشاہ کے دربار میں. یمن کا بادشاہ, یمن کے بادشاہ نے کہا کہ میں تو اس وقت سبھی مانوں, یہ گھوڑا مجھے ہڈی میں دیتا ہوں. تو ایک وقت بھیجا 2 آدمیوں کا. اللہ کا کرنا یمن سے یہاں جب آیا تو رات کے وقت پہنچا اور ٹھنڈی بہت تھی. جب وہ پہنچا انہوں نے پوچھا نہیں کہ کہاں سے آئے, کون ہو تم, میرے مہمان, بس آئے آپ گھر پر. تو فوراً انہوں نے انتظام کیا کھانے کا. سب کھلا دیا, کباب کھلائے, گوشت کھلایا, بھنا ہوا. کھانے کے بعد رات کو سلا دیا. جب صبح ہوئی تو حاتم طائی نے ان سے پوچھا اس مقصد کی خاطر کہ ہمیں یمن کے بادشاہ نے بھیجا آپ کے پاس کہ بہت سخی ہیں اور آپ کے پاس بہت اچھا گھوڑا ہے جو ہواؤں سے باتیں کرتا ہے, بڑا تیز رفتار ہے, کسی کے پاس نہیں ہے پورے عربستان کے اندر ایسا گھوڑا, تو وہ گھوڑا ہدیے میں مانگا ہے. کتاب میں لکھا ہے اس کو اتنا افسوس ہوا, ایسا افسوس کبھی نہیں ہوا. یہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو نہ کہنا پڑا
کیا وجہ معلوم؟ اس کی وجہ دیکھو. انہوں نے کہا رات تم آئے تھے، بڑی دیر سے آئے تھے، ٹھنڈی بہت تھی، اور اسی طرح میرا جو استبل ہے جانوروں کا یہاں سے بہت دور ہے اور بارش ہو رہی تھی، میں اپنے غلام کو وہاں بھیجنے میں اس کو تکلیف ہوتی، تو میں نے کیا کیا، وہ جو گھوڑا آپ نے میری گھوڑے کی تعریف جو سنی وہ میرے سرہانے بنتا ہوا تھا. اب مہمان آئے رات کے وقت میں، اب میں غلام کو وہاں کیسے بھیجوں؟ استبل بہت دور تھا، بارش تھی، ہوا تھی، ٹھنڈی تھی، اس لیے میں نے اسی گھوڑے کو ذبح کر کے اسی کے کباب آپ کو کھلائے. وہ جو آئے تھے نا حیرت میں پڑ گئے کہ ایسا آدمی تو دنیا میں نہیں ملا، اتنا بہترین گھوڑا ہمارے مہمان نوازی کے خاطر اس کو ذبح کر دیا اور ہمیں کھلا دیا. انہوں نے کہا حاتم طائی نے اگر آتے ہی مجھے اپنا مقصد بیان کرتے وہ گھوڑا میں آپ کو دے دیتا اور استبل سے دوسرا جانور آپ کو ذبح کر کے کھلا دیتا. افسوس کر رہا تھا اور اس کا افسوس ہمیشہ رہا. آج تک زندگی میں کبھی اس نے کسی مانگنے والے کو منع نہیں کیا. یہ پہلا ایسا موقع تھا، لیکن وہ بھی ان کو ہی کھلا دیا تھا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کیسا وہ ساتھی ہوگا. اور اسی زمانے میں ایک بادشاہ ایک مختصر واقعہ سنا گلستان میں کہ اس نے سنا کہ بہت بڑا سخی ہے، تو اس نے بھی سخاوت شروع کر دی، لیکن اس کی شہرت ہوتی نہیں تھی. تو شہرت تو اللہ دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ جو دیتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی بول بالا کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا معلوم؟ سخاوت شروع کر دی، بس میرا ہی نام ہو. پھر بعد میں اس نے مشورہ کیا کہ ایک کام کریں، حاتم طائی کو غلط کرتے ہیں تو اس کا نام ہی بند ہو جائے لینا مخلوق کے اندر، اس کی شہرت ختم ہو جائے. ایک آدمی کو تیار کیا اور یوں کہا اگر تو حاتم طائی کا سر لا کر تجھے اتنا انعام ملے گا. تو تیار ہو گیا. وہ ہٹا کرتا تھا، فوجی قسم کا، بڑا خطرناک قسم کا. وہ آیا اس شہر کے اندر مکہ میں، اور شہر میں آنے کے بعد سب سے پہلا ایک آدمی ملا. وہ خود آدمی کہتا ہے، واقعہ لکھتا ہے کتاب کے اندر، وہ خود یوں کہتا ہے ایک آدمی ملا بڑا خوبصورت تھا، اس کے چہرے سے شرافت ٹپک رہی تھی کہ اعلیٰ خاندان کا ہو، بڑا اچھا تھا. اس نے میرا استقبال کیا اور یوں کہا آپ کوئی مسافر لگتے ہو، دور سے آئے ہو، یہاں کے نہیں لگتے ہو، آپ میرے مہمان، میرے ساتھ چلنا پڑے گا. گھر لے گئے، بہترین کھانا کھلایا، بہترین اس کے لیے انتظام کیا، سونے کا، آرام کا، بڑا اچھی طرح ان کو کھلایا پلایا. اس نے آرام کیا. جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد پوچھا آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو تو بتاؤ. خدا مہمان کی، اس لیے میں نے سب مہمان نوازی کی. لیکن ایک بات کہو راز میں رکھنا، یہاں کوئی حرج کی بات نہیں، راز میں رکھوں گا کہ فلانا کا جو بادشاہ ہے، فلانا شہر کا، اس نے مجھے بھیجا ہے یہاں پر کوئی حاتم طائی کا نام کا آدمی ہے، اس کا سر لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے. تو سامنے بیٹھے اس کو پتا نہیں کہ یہ حاتم طائی ہے، جنہوں نے پوری رات خدمت کی، کھانا کھلایا، سب کچھ کیا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ حاتم طائی اتنا خوبصورت، اتنا شرافت والا، اتنا اعلیٰ خاندان والا، اتنے اونچی نسبتوں والا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ حاتم طائی ہے. اتنا سخی آدمی، وہ تو متاثر ہو چکا تھا، وہ تو قربان ہو چکا تھا، وہ تو فتنہ ہو چکا تھا اس آدمی کے اوپر، کیوں ان کا سلوک ایسا تھا. تو فوراً حاتم طائی نے کیا کہا معلوم کہ اچھا حاتم طائی کا سر لینے آئے. فوراً اپنے سر کو اس کی گود میں رکھ دیا کہ جس آدمی کی تلاش ہے وہ میں ہی ہوں حاتم طائی. تو یہ میں نے سر دیا، اس کو ذبح کر دو اور سر لے جاؤ. اگر میرے سر کے کٹنے سے تیرا سر بلند ہوتا ہو، میری موت سے اگر تجھے زندگی ملتی ہو، تو یہ سر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. یا اللہ، کوئی ایسی سخاوت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اپنا سر دے دیا تھا لیکن منع کیا کہ آپ جیسے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. ایسے خالی ہاتھ گیا، بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، ایسے آدمی کو قتل نہیں کیا جاتا. یہ تھا سکھ. تو یاد رکھنا، میں نے ایسے ہی واقعات نہیں سنائے، بلکہ یہ حاتم طائی کی جو سخاوت تھی، اس کے جو نیک اعمال تھے، اس کا اثر کس پر پڑا؟ اولاد پر پڑا. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی نیکی کی بنا پر ان کی اولاد کو اسلام سے مالا بنایا. تو وہ عدی بن حاتم، وہ حاتم طائی کے بیٹے حضرت علی. تو حضرت علی کی روایت میں نے آپ کو بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ علی وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے. بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی تھی، وہ میں نے گزشتہ اتوار بیان کی. ہاں، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا الزام
یورپ والوں کی طرف سے یہ ہے کہ اسلام نے غلامی کا رواج دیا، محمد نے غلامی کا رواج دیا، یہ بالکل الزام ہے، جھوٹا الزام ہے، یہ تہمت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کیا تھا، بلکہ کیسا آزاد کیا تھا کہ غلام جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مختصر بات آپ کو میں نے سنا حدیث میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، عجیب واقعہ ہے، بہت طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر سناتا ہوں۔ ان کو ایک وفد آ رہا تھا یمن کے پاس سے، تو راستے میں کھیل رہے تھے، 8-10 سال کے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا، اگر اکیلا بچہ ملتا ہے اس کو اٹھا لیتے اور غلام بنا لیتے تھے، تو ان کو غلام بنایا اور مکہ میں آ رہے تھے، تو مکہ کے بازار میں اس کو بیچا۔ تو حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے جو رشتے دار ہوتے انہوں نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس غلام کو حضرت خدیجہ کو ہدیے میں دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا غلام۔ اب ان کے ابا بہت محبت تھی اس بچے کے ساتھ، انتہائی محبت، ایسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے والد نے یوں کہا تھا، جب تک میرا بیٹا زید نہیں ملے گا وہاں تک میں پیٹ بھر کے نہیں کھاؤں گا، میں سوؤں گا نہیں، اور ہر وقت میں اس کی تلاش میں رہوں گا۔ کئی مدت تک تلاش کرتے رہے، آخر میں پتا چلا وہ مکہ میں ہے۔ تو ان کے ابا چچا بھائی سب آئے لینے کے لیے، اب وہ تو خوش تھے کہ میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ آ جائیں گے، کئی سالوں کے بعد ہمارا دیدار کرے گا، وہ بےتاب ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں فرمایا، ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا جو لڑکا ہے زید وہ آپ کا غلام ہے، ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ تو کہا کوئی حرج کی بات نہیں، اور یوں کہا آپ جتنی قیمت لینا چاہے، جتنا پیسہ لینا چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں کوئی اس کا عوض نہیں چاہیے، کوئی قیمت نہیں چاہیے، اگر زید آنا چاہتے ہیں تو بخوشی لے جاؤ۔ تو حضرت زید اندر گھر میں تھے، ان کو پکارا اے زید آؤ، آئے باہر اور فرمایا یہ کون ہے آپ پہچانتے ہو؟ ہاں یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، آپ بتاؤ کیسی خوشی ہو جو سمجھ۔ اب اندازہ لگاؤ، ایک غلام بچہ، اب اس کو کوئی امید نہیں تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں گا، اور گھر والوں کو کوئی امید نہیں تھی اپنے بچے سے ملاقات کروں گا۔ جب اس طرح کی ملاقات ہو کیا خوشی کا عالم ہوگا، بچہ ایک دم سے گلے لگ جائے گا اور بچہ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بچہ وہیں کھڑا رہا اور یوں فرمایا اللہ کے رسول صاحب آپ کو جانا ہو تو جا سکتے ہیں، یہ والد صاحب آپ کو لینے آئے۔ کیا فرمایا معلوم کہ ہاں میں پہچانتا ہوں کہ میرے والد ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا، آپ کے پاس جو میں نے اخلاق دیکھے، آپ کا جو سلوک دیکھا میں نہیں چھوڑ سکتا۔ والد سے بھی زیادہ آپ کا شفیق ہے، آپ کو مہربان ہے، آپ کی رحمت کو مجھے چھوڑنے پر مجبور نہیں کر، میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ فرمایا آج سے زید میرا بیٹا۔ اسی وقت سے ان کا نام پڑ گیا زید بن محمد۔ اب اندازہ لگا، سب لوگ یہی بولتے تھے صحابہ زید بن محمد، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا ادعوهم لآبائهم کہ ان کے ابا کی طرف ان کو منسوخ کرو، ان کو جب پکارو تو اگرچہ متبنہ بنا لیا تم نے، لیکن ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا یہ بہت غلط ہے۔ اگر کوئی کسی کو متبنہ بناتا ہے، بالغ بناتا ہے، تو اس کے ابا ہی کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جس نے بنایا اس کی طرف نسبت نہیں کر سکتی، یہ گناہ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کو زید بن محمد نہ کہو بلکہ زید بن حارثہ۔ اب آپ بتاؤ اس وقت کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی حضرت زید کو کہ آج تک مجھے زید بن محمد کہا جاتا تھا، آج سے زید بن حارثہ۔ اتنا غم ہوا تھا، اتنی تکلیف ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غم کی تلافی کے لیے، تسلی کے لیے، غم کے مداوا کے لیے کسی صحابی کا نام کلام مجید میں نہیں ہے، نہ حضرت ابو بکر کا نام ہے، نہ حضرت عمر کا نام ہے، نہ حضرت علی کا نام ہے، کسی صحابی کا نام ہے۔ اگر کسی صحابی کا نام ہے کلام مجید میں تو حضرت زید کا نام ہے۔ کیسا اللہ اکبر، کلام مجید میں حضرت زید کا نام ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر تو سب سے افضل ہے انبیاء کے بعد، لیکن اس کے بعد ان کا نام نہیں ہے، بلکہ کلام مجید کا اگر نام ہے تو حضرت زید کا نام ہے۔ ایک غلام تھے، کتنی عزت دی اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام مجید میں جگہ دے دی ہے۔ کیوں؟ وہ تسلی ہو جاتا ہے کہ آج تک زید بن محمد کہا جاتا تھا، تو یہ نسبت ختم ہو گئی، تو اس نسبت کے بجائے
کلام مجید میں بیان کرنا چاہیے. یہ دل کا بدل، یہ ان کی تسلی ہوگی. تو یہ حضرت سے تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا رواج دیا یا غلامی کو ختم کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کتنے غلام آزاد کیے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 67 غلام اپنی زندگی میں آزاد کیے تھے. حکیم بن حزام نے 100 غلام آزاد کیے تھے. عبداللہ بن عمر نے 1000 غلام آزاد کیے تھے. عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے تھے. یہ فضیلت کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام کو آزاد کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا. یہ فضیلت کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ غلامی کا لباس ختم ہو. تو یہ دوسرا اعتراض میں نے بہت مختصر کہا کہ یہ جو کہتے ہیں یورپ والے کہ اسلام نے غلامی کا رواج دیا، محمد نے غلامی کا، بالکل غلط ہے. یہ تہمت ہے، یہ الزام ہے، یہ دشمنی ہے، یہ تعصب ہے، یہ اناد ہے ان کی طرف سے. غلامی کا رواج نہیں دیا بلکہ غلامی کو ختم کیا اسلام نے. تیسرا اعتراض کیا کرتے ہیں معلوم ہو؟ 3 اعتراض میں سے بیان کرتا ہوں. تیسرا اعتراض کرتے ہیں کہ انسانی حقوق تو اصل میں ابراہم لنکن نے زندہ کی، ورنہ اس سے پہلے انسانی حقوق زندہ نہیں تھے. یہ بہت بڑی تہمت ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. حالانکہ انسانی حقوق کو صحیح معنوں میں بیان کرنے والے اور حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہمارے آقا ہیں، اسلام ہے. اتنے واقعات ہیں حدیثوں کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی جو ذمہ ہوتے تھے ان کا بھی حق ادا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے سب صحابہ کو جمع فرمایا تھا مسجد نبوی میں اور اعلان فرمایا تھا کہ جس کے ذمے میرا حق بنتا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کسی کا پیسہ میرے ذمے نکلتا ہو میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ اب میں جانے والا ہوں. اگر کسی کو میں نے مارا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لو دنیا میں، یا کوئی بھی میں نے حق طلبی کی ہے تو لے لو. نبی ہے نبی، لیکن اس کے باوجود دیکھو وہ یوں فرماتے ہیں میں حق دینے کے لیے تیار ہوں. اور اسی طرح اس زمانے میں تو ذمہ ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ یہ ذمہ کی حق تلبی مت کرنا، ان پر ظلم مت کرنا، ان کو نہ ستانا، ان کا مال نہ لینا. اگر تم نے ان پر ظلم کیا، ان کی حق طلبی کی، کل قیامت کے دن ان کی طرف سے وکالت میں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں میں کروں گا. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی ذمہ کی طرف سے. آپ اندازہ لگاؤ صحابہ کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بننا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ ہی بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جیتیں گے؟ وہی طالب آ سکتے ہیں. تو یہ حقوق انسان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے، لیکن ان کی اتنی بڑی مطلب کہ تہمت ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹس، اس کی ابتدا کرنے والا، اس کو زندہ کرنے والا، اس کو احیا کرنے والا ابراہم لنکن ہے. 3 چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آج یورپ کے اندر مشہور ہے ابراہم لنکن. اگر آپ نے سنا ہو تو، نہ سنا ہو تو سن لو. آپ 3 چیزیں مشہور ہیں. کون سی 3 چیزیں معلوم؟ ایک تو غلامی کا رواج ابراہم لنکن نے ختم کیا، مسلمانوں نے تو رواج دیا تھا. یہ جھوٹ ہے جو میں نے مختصر آپ کو بتایا. دوسرا، اس نے یوں کہا یورپ والوں نے کہ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ابراہم لنکن نے. اس نے زندہ کیا. یہ بھی غلط ہے. یہ اسلام کے ساتھ تعصب ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے. تیسری بات کہ دنیا سے شہنشاہیت کو ختم کرنے والا، راجہ شاہی کو ختم کرنے والا، امپیریلزم کو ختم کرنے والا ابراہم لنکن ہے. اور ڈیموکریسی کو، جمہوریت کو، لوک شاہی کو عام کرنے والا سب سے پہلا ابراہم لنکن ہے. بالکل غلط بات. حالانکہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ جو قائم کی تھی سب سے پہلے کون ہے معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے خالی بات، وہ تو نبی بھی تھے، وہ تو بادشاہ بھی تھے، سب کچھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ تھے، وہ تو امیر تھے، تو اس وقت بادشاہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن ان کے بعد سب سے پہلے جو پارلیمنٹ قائم کرنے والے، ڈیموکریسی جیسا قائم کرنے والے، وہ کون تھے معلوم؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خود کہتے ہیں یورپ والے اور بڑے بڑے جتنے بھی فلسفر ہیں، جتنے بھی جو
تاریخ جاننے والے ہیں، بصیرت کا مطالعہ کرنے والے، وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ واقعتاً عمر نے ایسے حکومت کی، ایسی خلافت قائم کی، ایسا اقتدار قائم کیا، ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جو حقوق ادا کیے، ایک مختصر میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ اصل میں اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان اس سے ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اسلام کے پاس کیا ہے۔ ہم دوسروں کے ہیرو کو دیکھ کر للچاتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے پاس ذخیرے کے ذخیرے رکھے ہیں۔ یہ تمام اصول کے اور اسی طرح نظام کے، یہ جتنے بھی اسم نکلتے ہیں، نظام نکلتے ہیں، کیپیٹلزم، سوشلزم، یہ جتنے بھی اشتراکیت ہے، سرمایہ دارانہ جو نظام ہے، ارے یہ نظام تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بیان فرمایا ہے، ہم مطالعہ کریں تو پتا چلے سیرت اور حدیث کہ معاشی نظام کیسا تھا، سیاسی نظام کیسا تھا، اقتصادی نظام کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب بتا دیا ہے۔ تو تیسرا جو اعتراض جو کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ایک واقعہ میں آپ کو مختصر سناتا ہوں۔ حضرت عمر کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ایک بوڑھا مسجد نبوی کے دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا۔ جیسے بھیک مانگ رہا تھا حضرت عمر باہر نکلے، ان سے بھی کچھ مانگا۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی آپ کیوں بھیک مانگتے ہو؟ لیکن دیکھو میں بوڑھا ہو چکا، اب میں کما نہیں سکتا اور میرا کوئی ہے نہیں گھر میں کہ مجھے کما کے کھلا سکے، تو مجبوراً مجھے بھیک مانگنی پڑی۔ فوراً حضرت عمر نے یہ فرمایا مان سکتا، ہم نے انصاف نہیں کیا تمہارے ساتھ، حالانکہ ذمہ ہے، یہودی ہے، ادنا ناگرک ہے، ادنا رعیت کا ایک فرد ہے مدینہ پاک کا۔ حضرت عمر نے فوراً یہ فرمایا ہم نے آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تم نوجوان تھے اس وقت ہم نے آپ کے پاس سے ٹیکس لیا، جس کو وہ جو ذمہ دیتا ہے نا جزیہ، اس کو ٹیکس بولتے ہیں، جو جزیہ دیتے ہیں نا، جیسے کہ آج کل بھی ٹیکس لیتے ہیں، فلانا ٹیکس فلانا ٹیکس، تو اس زمانے میں مسلمان ذمیوں کی خبر گیری رکھتے ہیں۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی کیا ہے، مجبوراً مجھے اس کو پڑھنا پڑا، ورنہ ٹیکس کیوں لیتے ہیں بڑی تفصیل ہے اس کی۔ تو کیا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نے نوجوانی میں تیرے پاس سے ٹیکس لیا، اب بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، ہم کچھ بھی نہیں دیتے، ہم تو وصول کرتے رہے تیرا پیسہ، اب ہم نہ دے تو مجبور ہو، تو یہ بے انصافی کی بات ہے، آج سے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دو۔ ارے یہی وہ اصول ہے آج یورپ والوں نے لیا ہے حضرت عمر سے۔ یہ یورپ والے جو دیتے ہیں نا پیسہ، بوڑھوں کو جو دیتے ہیں، بیماروں کو جو دیتے ہیں، بچوں کو جو دیتے ہیں، یہ اصول کس نے قائم کیے تھے؟ حضرت عمر نے۔ لیکن مسلمان کا ناواقف ہے، آج یورپ والوں کی تعریف کرتے ہیں لوگ، انگلینڈ کی تعریف کرتے ہیں، امریکہ کی تعریف کرتے ہیں، کینیڈا والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنی اچھی سرکار ہے کہ بوڑھوں کو دیتی ہے، بوڑھوں کا علاج کراتی ہے، مفت میں علاج کراتی ہے، ان کا پڑھنا لکھنا سب کچھ فری میں ہے۔ ارے ان کی کیا تعریف کرتے ہو؟ یہ تو اسلامی حکومت کے اصول ہیں، یہ تو حضرت عمر نے قائم فرمائے تھے سب سے پہلے، اور انہی کی مطلب کہ حکومت سے، انہی کے اصول سے کہ یورپ والوں نے اصول لیے ہیں۔ تو دیکھو اس سے یوں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیومن رائٹس تھے، انسانی حقوق تھے، اور تمام خلفاء جو تھے اس پر مکمل عمل کیا۔ بلکہ ایک انگریز تو یوں کہتا ہے کہ میں تو حیرت میں ہوں حضرت عمر کی خلافت پر کہ ان کی خلافت کتنی بڑی تھی، 15 لاکھ مربع مائل، 15 لاکھ چورس مائل کتنا ہوا؟ آج کتنے ملک ہیں معلوم؟ 20 ملک ہیں۔ اتنی سلطنت پر 20 سے بھی زیادہ اس پر حضرت عمر کی خلافت تھی، حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عمر امیر تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، لیکن اس زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا، ایک کتا پر بھوکا سوتا۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ دجلہ کے اس کنارے پر اگر کتا بھونکتا ہے بھوک کے بنا پر، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تیرے حکومت میں میرا فلانا جو مخلوق کتا تھا وہ بھوکا کیوں رہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں میری حکومت میں کوئی مخلوق بھوکی نہ رہے۔ ایسی حکومت قائم کی۔ انگریز کہتا ہے یہ بات، یورپ والے یہ بات کہتے ہیں کہ معلوم نہیں عمر نے کیسی حکومت کی کہ کوئی کتا بھی بھوکا نہیں رہتا تھا۔
تو کیسا سکون ہوگا، کیسا امن ہوگا. یہ ان کی طرف سے تہمت ہے، الزام ہے جھوٹا اور واحد اس بنا پر، ایک تعصب کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر. یہ میں نے آپ کو مختصر سمجھایا اس واقعے سے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیسے رحمت تھی، کتنا غلاموں کو آزاد کیا، کتنی فضیلت بیان فرمائی. بلکہ بعض مرتبہ ایک دن میں ہزاروں کو آزاد فرما دیتے تھے. غزوہ حنین کے موقع پر 6000 قیدی تھے، اللہ کے رسول ایک دن میں سب آزاد کر دیا. فتح مکہ کے موقع پر سب نے اپنی گردن جھکا دی گئی، سب کو آزاد کر دیا تھا. سب طلقاء تھے، آزاد تھے، ہزاروں کی تعداد میں. یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. یہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ انسان کی قدر، انسان کی قیمت تو صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس سے پہلے انسان کی کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر نہیں تھی. انسان جانور سے بھی گیا گزرا تھا، بلکہ عرب والے تو کیسے اجڑ قسم کے تھے معلوم، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تو 23 سال میں کیسا بنا دیا معلوم. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا بنا دیا. خود تو راہ راست پر نہیں تھے، بلکہ دوسروں کے لیے راستہ دکھانے والے بن گئے. وہ خود تو کوئی مردہ تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، ان کی محنت کے دوحل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیحا بنا دیا. دوسروں کو زندہ کر دیا ان کے ہاتھوں سے، دلوں کو زندہ کر دیا. دل مردہ ہو چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور برکت سے صحابہ کو کیسا بنا دیا. 1,25,000 صحابہ، گویا ہر صحابی ہر نبی کی صفت پر تھا. گویا یہ عجیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. دوسری بات میں بیان کر رہا تھا، مولانا علی میاں صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ آپ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی قیمت سمجھائی، قدر سمجھائی، ورنہ کوئی انسان کی قیمت نہیں تھی اس سے پہلے. اب آپ اندازہ لگاؤ کیسی قیمت بتائی. میں نے آپ کو اس بات پر 4 ہفتہ بیان کیا. اب انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی تو تیسری جو رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو میں سمجھاؤں گا. واقعی دعوانا